کبھی یہ دو الفاظ ایک ساتھ سوچے ہیں؟ سست ارب پتی؟ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل، ایک تضاد سا لگتا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر بے تحاشا دولت کمانی ہے تو بھائی دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، ہر وقت کام کام اور بس کام۔ جی۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ ایک کتاب دی لیزی بلینئر کے خلاصوں پر مبنی ہے اور یہ ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ بالکل، یہ مواد اس مشہور نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف سخت محنت کی گلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شاید ہم سب غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ شاید اصل کھیل زیادہ گھنٹے کام کرنے کا ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں، یا شاید ہوشیاری سے کام کرنے کا ہے، یا شاید کام نہ کرنے کا ہے۔ تو آج ہم اسی غیر روایتی سوچ کی گہرائی میں اترتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کم کام کر کے زیادہ دولت بنانے کا یہ فلسفہ ہے کیا، وہ کون سے اصول ہیں۔ چلیں اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اور سارا کی مثال بہت اچھی لگی۔ ایک طرف جیک ہے جو صبح 5 بجے اٹھتا ہے، دن بھر میٹنگز، ای میلز، کالز اور رات 11 بجے تھک کر چور ہو کر سوتا ہے۔ وہ بہت مصروف ہے، بظاہر بہت محنتی ہے۔ ہاں، لیکن مالی طور پر وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف سارا ہے، وہ دن میں صرف 2 گھنٹے کام کرتی ہے، لیکن ان 2 گھنٹوں میں وہ ایک خودکار ای کامرس سسٹم بنا رہی ہے۔ اسے بہتر کر رہی ہے۔ بالکل، اور جب وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتی ہے تو اس کا سسٹم پس منظر میں اس کے لیے کام کرتا رہتا ہے، آرڈرز لیتا ہے، پیمنٹس پروسیس کرتا ہے، مطلب پیسے کما رہا ہے، جبکہ وہ خود آرام کر رہی ہے۔ ہاں، وہ باقی دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی ہے یا کوئی کتاب پڑھتی ہے۔ 1 مہینے بعد نتیجہ کیا ہے؟ جیک تھکتا ہوا ہے اور سارا امیر ہو رہی ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ایک مزدور سارا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، جسمانی طور پر شاید سب سے زیادہ محنت وہی کرتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ وہیں ایک بزنس مین جو شاید دن میں صرف چند بڑے فیصلے کرتا ہے، اس کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ فرق محنت کا تو نہیں ہوا، پھر کس چیز کا ہے؟ یہ فرق ہے سوچ کا اور سسٹم کا۔ ہمیں اسکول سے لے کر گھر تک ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، وقت کے بدلے پیسہ کماؤ۔ ہاں، 1 گھنٹہ کام اتنے پیسے، 8 گھنٹے کام کرو اتنے ملیں گے۔ یہ ایک جال ہے۔ امیر لوگ اس جال میں نہیں پھنستے، وہ اپنا وقت نہیں بیچتے، وہ ایسے اثاثے یا وہ سسٹم بناتے ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں بھی کماتے رہیں۔ تو اصل کھیل محنت کا نہیں بلکہ اس ذہنی پروگرامنگ کو توڑنے کا ہے۔ بالکل، کہ آپ کی کمائی آپ کے جاگنے کے گھنٹوں سے منسلک نہیں ہونی چاہیے۔ امیر لوگ سسٹم بیچتے ہیں، وقت نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ وقت بیچنے کے بجائے سسٹم بنانا ہے، لیکن یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، کرنے میں مشکل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سسٹمز بنتے کیسے ہیں؟ مواد کے مطابق اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے لیوریج۔ یہ لفظ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کی مثال بہت سادہ ہے۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک بہت بھاری پتھر ہٹانا ہے تو آپ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی شاید اسے 1 انچ نہ ہرا سکیں۔ لیکن اگر آپ ایک لمبا ڈنڈا یعنی لیور اس پتھر کے نیچے رکھ کر اسے اٹھائیں تو وہی کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی طاقت نہیں بڑھائی، آپ نے صرف ایک ہوشیار طریقہ استعمال کیا۔ ہاں، جس نے آپ کی تھوڑی سی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یہی لیوریج ہے۔ لیکن عام طور پہ جب لوگ لیوریج کا سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایلن مسک جیسے لوگوں کے لیے ہے، جن کے پاس ہزاروں ملازم اور اربوں ڈالر ہیں۔ صحیح۔ وہ لوگوں اور سرمایہ کا لیوریج استعمال کرتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو استعمال کرو، اصل بات ہے اپنا فورس ملٹی پلائر ڈھونڈو۔ فورس ملٹی پلائر؟ ہاں، آج کے دور میں ٹیکنالوجی سب سے بڑا لیوریج ہے جو ہر کسی کے پاس ہے۔ ایک لکھاری کے لیے اس کا نیوز لیٹر پلیٹ فارم لیوریج ہے، جو اس کی ایک تحریر کو ہزاروں لوگوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچا دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک چھوٹے دکاندار کے لیے اس کی ای کامرس ویب سائٹ لیوریج ہے، جو اس کے لیے 24 گھنٹے دکان کھول کر رکھتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ سو رہا ہو۔ واہ۔ ایک یوٹیوبر کے لیے اس کا کیمرہ اور انٹرنیٹ لیوریج ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کو ضرب دینے کے لیے کون سا ٹول استعمال کر رہے ہیں۔ واہ، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یعنی لیوریج صرف پیسے یا لوگوں کا نام نہیں
नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और आइडियाज का भी है। ये सोच का दायरा काफी वसी कर देता है। अच्छा, तो दूसरे सुतून की तरफ आते हैं जो कि लेवरेज से ही जुड़ा हुआ है, मुरक्कब असर या कंपाउंडिंग इफेक्ट। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और बजा तौर पर कहा था, कंपाउंडिंग कलील मुद्दती कामयाबियों के पीछे भागने के बजाय तवील मुद्दती खेल खेलने का नाम है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वॉरेन बफेट है। मवाद बताता है कि 30 साल की उम्र में उनकी कुल दौलत तकरीबन $1 मिलियन थी, लेकिन उनकी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। 50 साल के बाद क्यों? क्योंकि उनकी इब्तदाई सरमायाकारी को कंपाउंड होने यानी सूद दर सूद बढ़ने के लिए कई दहाइयां मिली। ये बर्फ के एक छोटे से गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा तोदा बन जाता है। लेकिन इसमें सब्र बहुत चाहिए, जो आजकल की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में यार बहुत नायाब है। हम सबको फौरी नताइज चाहिए। बिल्कुल, यही मसला है। 2 दिन जिम जाकर आईने में 6 पैक्स ढूंढने लगते हैं। हाँ, सही कहा। कंपाउंडिंग का जादू सब्र के बगैर काम नहीं करता। और ये उसूल सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, ये इल्म पर भी लागू होता है। इल्म पर कैसे? अगर कोई रोजाना सिर्फ 10 सफ़ात पढ़े तो शायद एक हफ्ते बाद कोई फर्क नजर ना आए, लेकिन एक साल में वो तकरीबन 15 किताबें पढ़ चुका होगा और एक दहाई में 150। जरा सोचें कि 150 किताबों का इल्म उसके ज़हन को कहां से कहां पहुंचा देगा। ये इल्म भी कंपाउंड होता है। बिल्कुल, यही चीज रिश्तों और सेहत पर भी लागू होती है। छोटी मुसलसल कोशिशें वक्त के साथ बहुत बड़े नताइज देती हैं। ठीक है, तो पहला सुतून लेवरेज यानी अपनी कोशिश को ज़र्ब देना। दूसरा कंपाउंडिंग यानी वक्त को अपने लिए काम पर लगाना। अब तीसरे सुतून की बात करते हैं जिससे शायद बहुत से लोग बशमूल मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। डेलीगेशन। हाँ, डेलीगेशन यानी काम दूसरों को सौंपना। हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी अना होती है कि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये एक बहुत आम जाल है और इसकी वजह से बहुत से बासलाहियत लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मवाद में हेनरी फोर्ड की एक शानदार कहानी है। अच्छा? एक बार किसी ने उन पर तनकीद की कि आपको तो अपनी फैक्ट्री की बुनियादी तकनीकी तफसीलात भी नहीं पता। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने दिमाग को आम मालूमात से क्यों भरूं, जबकि मेरे डेस्क पर एक बटन है जिसे दबाकर मैं ऐसे माहिरीन को बुला सकता हूं जो मुझे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये तो एक अरबपति का जवाब हुआ, लेकिन एक छोटे बिजनेसमैन या एक फ्रीलांसर के लिए डेलीगेशन का क्या मतलब है? उसके पास तो माहिरीन की फौज नहीं होती। यहाँ एक बहुत अमली असूल है जिसे 80% का असूल कहते हैं। 80% का असूल? जी, अगर आप कोई ऐसा शख्स ढूंढ सकते हैं जो आपका काम आपके मेयार का 80% भी कर सकता है, तो वो काम उसे सौंप दे। सिर्फ 80% पर? हाँ, क्यों? क्योंकि इससे आपको अपना सबसे कीमती असासा वक्त वापस मिलता है। फिर आप वो वक्त उन 20% कामों पर लगा सकते हैं जो 80% नताइज देते हैं। ओह, परेटो प्रिंसिपल। बिल्कुल। मसलन अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको अपनी इनवॉइसिंग, ईमेल्स और शेड्यूलिंग खुद करने की जरूरत नहीं है। ये काम एक वर्चुअल असिस्टेंट आपसे बहुत कम पैसों में कर सकता है। इससे जो वक्त बचेगा वो आप नए क्लाइंट्स लाने पर लगा सकते हैं या अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर। सही। डेलीगेशन का मतलब सुस्ती नहीं, बल्कि अपने वक्त की कदर को पहचानना है। ये तीनों सुतून लेवरेज, कंपाउंडिंग और डेलीगेशन मिलकर एक बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन मवाद ये भी कहता है कि ये टूल्स और तकनीक तब तक बेकार हैं जब तक आपकी सोच, आपका माइंडसेट ठीक ना हो। ये अरबपति ज़हनियत क्या चीज़ है? ये सबसे अहम हिस्सा है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर ये सारे टूल्स चलते हैं। इसकी बुनियाद खौफ पर नहीं बल्कि इम्कानात पर है। इसका क्या मतलब हुआ? एक आम इंसान कोई भी फैसला करने से पहले सोचता है, मैं कम से कम क्या खो सकता हूं। उसकी सारी तवज्जो नुकसान से बचने पर होती है, जबकि एक अरबपति ज़हनियत वाला शख्स सोचता है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकता हूं। उसकी तवज्जो मौकों पर होती है। इसमें जेफ बेजोस का वो कोल याद आता है जो मवाद में भी है। मुझे उसी साल की उम्र में उस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोशिश की और नाकाम हो गई, लेकिन मुझे उस बात का अफसोस जरूर होगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल। लेकिन रिस्क लेने से तो डर लगता है। हर कोई बेजोस नहीं होता। यहाँ फर्क है बेवकूफाना रिस्क और इस सोचे समझे रिस्क में।
ارب پتی ذہنیت ناکامی کو ایک آخری انجام کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ، ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھتی ہے۔ ڈیٹا پوائنٹ؟ ہاں، اگر ایک تجربہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اسے ذاتی ناکامی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا تو یہ طریقہ کام نہیں کرتا، اب دوسرا طریقہ آزماتے ہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے۔ اس ذہنیت کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ ہے کمی کی سوچ مقابلہ فراوانی کی سوچ۔ اسکیرسٹی ورسز ابنڈنس مائنڈ سیٹ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ تھوڑا نفسیاتی لگتا ہے لیکن اس کے عملی نتائج بہت گہرے ہیں، بہت گہرے۔ کمی کی سوچ والا انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے، دولت، مواقع، کامیابی، یہ سب ایک کیک کی طرح ہیں، اگر کسی اور نے ایک ٹکڑا لے لیا تو میرے لیے کم بچے گا۔ اس سوچ کے ساتھ کام کرنے والا ملازم اپنی معلومات چھپائے گا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کا ساتھی اس سے آگے نہ نکل جائے۔ وہ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرے گا۔ جبکہ فراوانی کی سوچ والا شخص وہ مانتا ہے کہ دنیا میں مواقع لامحدود ہیں، دولت پیدا کی جا سکتی ہے، یہ کوئی محدود چیز نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مل کر ایک بڑا کیک بنایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک چھوٹے کیک کے ٹکڑوں پر لڑا جائے۔ بالکل۔ وہ دوسروں کی کامیابی کا جشن مناتا ہے، کیونکہ وہ اسے خطرے کے بجائے ایک پریرنا کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ سوچ آپ کو ایک حریف کے بجائے ایک تخلیق کار بناتی ہے۔ اور اسی سوچ سے یہ آئیڈیا بھی نکلتا ہے کہ مسائل کو رکاوٹوں کے بجائے موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ ایئر بی این بی اور اوبر کی مثالیں تو کلاسک ہیں۔ بالکل۔ ایئر بی این بی کے بانیوں کے پاس سان فرانسسکو میں اپنے فلیٹ کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس مسئلے کو ایک موقع میں بدل دیا۔ ہاں، اور اپنے گھر میں ایئر بیڈ لگا کر کرائے پر دینا شروع کر دیا، اور آج وہ اربوں ڈالر کی کمپنی ہے۔ اوبر کے بانی کو پیرس میں ٹیکسی نہیں مل رہی تھی، یہ ایک جھنجھلاہٹ تھی۔ انہوں نے اس جھنجھلاہٹ کو ایک عالمی بزنس آئیڈیا میں بدل دیا۔ تو جہاں عام انسان صرف شکایت کرتا ہے، وہیں ایک کاروباری ذہنیت والا شخص اس شکایت کا حل بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخر میں وقت کے بارے میں سوچیں۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ یہ لوگ دنوں یا ہفتوں میں نہیں بلکہ دہائیوں میں سوچتے ہیں، اور وہ اپنے کیلنڈر کی حفاظت کسی خزانے کی طرح کرتے ہیں۔ وارن بفیٹ کا وہ مشہور قول ہے۔ ہاں، کامیاب اور بہت زیادہ کامیاب لوگوں میں فرق یہ ہے کہ بہت زیادہ کامیاب لوگ تقریباً ہر چیز کو نہ کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت اور توجہ ہے۔ وہ اسے غیر ضروری میٹنگز، فضول کاموں اور ایسے لوگوں پر ضائع نہیں کرتے جو ان کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح کی خود غرضی نہیں؟ خاص طور پر جب آپ اپنے کریئر کے آغاز میں ہوں، تب تو آپ کو ہر موقع کو ہاں کہنا پڑتا ہے، ورنہ آپ آگے کیسے بڑھیں گی؟ نہ کہنا تو ایک ایسی سہولت لگتی ہے جو آپ کامیابی کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا سوال بہت جائز ہے، اور اس میں ایک نوانس ہے۔ شروع میں آپ کو تجربات حاصل کرنے کے لیے زیادہ چیزوں کو ہاں کہنا پڑتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اچھا؟ آپ ان چیزوں کو ہاں کہتے ہیں جو آپ کو کچھ سکھائیں یا آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائیں، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو اپنی ترجیحات واضح کرنی پڑتی ہیں۔ نہ کہنے کا مطلب بدتمیزی نہیں، بلکہ اپنی توانائی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہ سادگی کی طرف بھی لے جاتا ہے، جیسے مارک زکربرگ کا روز ایک ہی طرح کی گرے ٹی شرٹ پہننا۔ بالکل۔ یا اسٹیو جابز کا ایپل کی پروڈکٹ لائن کو صرف چند مصنوعات تک محدود رکھنا۔ یہ سب فیصلے کی تھکاوٹ سے بچنے کی حکمت عملیاں ہیں۔ ڈیسیژن فٹیگ۔ جی، ہمارے دماغ کے پاس روزانہ فیصلے کرنے کی ایک محدود صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اس بات پر ضائع کر دیں گے کہ آج ناشتے میں کیا کھانا ہے یا کون سے کپڑے پہننے ہیں، تو بڑے اور اہم فیصلوں کے لیے ذہنی توانائی کم بچے گی۔ تو وہ اپنی زندگی کو جان بوجھ کر آسان رکھتے ہیں، جی، تاکہ اپنے کام کو غیر معمولی بنا سکیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اگر اس کا خلاصہ ایک جملے میں کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ کہ دولت مندی ایک ہی پہیے پر تیز دوڑنے کا نام نہیں، بلکہ ایک بہتر پہیہ ڈیزائن کرنے کا نام ہے جو آپ کے بغیر بھی خود بخود چلتا رہے۔ بہت خوبصورتی سے کہا آپ نے۔ یہ مصروفیت کے کلچر سے نکل کر موثریت کی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ بالکل۔ ان تمام اصولوں، لیوریج، کمپاؤنڈنگ، ڈیلیگیشن اور ارب پتی ذہنیت میں جو مشترک دھاگا ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کے اندر ایک پرزا بننے کے بجائے سسٹم کا ڈیزائنر بنا جائے۔ واہ! چاہے وہ بزنس سسٹم ہو،
سرمایہ کاری کا سسٹم ہو یا اپنی زندگی گزارنے کا سسٹم ہو، اس کے لیے آپ کو کام، وقت اور پیسے کے ساتھ اپنے تعلق کو بنیادی طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں جو اس مواد کا نچوڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے ملنا شروع ہو جائیں کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کے بہانوں کو ایک طرف رکھ کر آپ کی حقیقی خواہشات اور مقصد کو سامنے لاتا ہے، اور شاید یہی جواب ایک نیا سسٹم ڈیزائن کرنے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف اگلی تنخواہ کے پیچھے بھاگتے رہنے کا۔